اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ پچھلی دفعہ بھی ہمارا استقبال رمضان کے حوالے سے ہی پروگرام تھا اور اس دفعہ بھی ہم نے اسی پہ رکھا ہے۔ دیکھیں جیسا قیمتی مہمان ہوتا ہے نا ویسی ہی قیمتی تیاری بھی ہوتی ہے، تو دل کر رہا تھا دوبارہ اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کر لیں تاکہ زیادہ اچھی اپنی تیاری کر کے اور پھر اس مہمان کا استقبال ہو اور پھر ہم کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، پھر کوئی ایسا ہمارے پاس عذر نہ ہو کہ اچھا پہلے پتہ ہوتا تو یہ کر لیتے، پہلے پتہ ہوتا تو یوں سیٹنگ کر لیتے، تو ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر مجھے اور آپ کو ہوپ دی ہے کہ شعبان کے اینڈ پہ ہم آ گئے، آج اس سے 19واں شعبان کی 19ویں ہے، تو بس انشاءاللہ بس اب ایک عشرہ ہی ہے بیچ میں، اور اللہ سے بڑی امید اور اللہ سے دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے تھے نا کہ اللہ شعبان تک پہنچایا ہے تو اب آگے رمضان کو ملا دینا، کہ اب اتنی عمر دی ہے، شاید ہی کبھی ایسی دعا ہو کہ جس میں عمر مانگی ہو اس طرح، لیکن جب شعبان ملا دیا ہے تو اب رمضان دے دینا، اب رمضان سے محروم نہ رکھنا۔ تو یہ مہینہ آپ دیکھیں اس کی قیمتی ہونے کی وجوہات کو اوپر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور ان کو جو رسالت ملی وہ اس مہینے میں ملی، یعنی رسول بنے ہی اس مہینے میں، تو آپ کی تو رسالت کا مہینہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رمضان میں، اس رمضان یعنی جو رمضان کا مہینہ ہے، جو اس کی اہمیت ہے، تو یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہدایت دی، وہ بھی قرآن سے جڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی وہ بھی قرآن کی وجہ سے، مجھے اور آپ کو ہدایت ملی وہ بھی قرآن کی وجہ سے، اور ہمیں اب تو خیر مئی اپریل اور پھر اس کے بعد مئی
اپریل تھوڑا سا گرمی، ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ گرمی زیادہ ہی ہو رہی ہے نا، اب تو لو کسی ایک ابھی یہ 2-3 دن پہلے تو ایسی کیفیت ذرا سی دوپہر کو ہو رہی تھی جیسے لو چل رہی ہے، تو دل تھوڑا سا ڈرنے لگ جاتا ہے، اللہ رمضان گزارنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان جو اللہ نے دیا ہے، تو کیا کیا کام اس رمضان میں ہوئے، کوئی بتائے گا؟ پتہ تو مجھے پتہ ہے سب کو ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو تھوڑا سا یاد کریں، رمضان کے مہینے میں خاص بڑے بڑے کام کیا ہوئے ہیں؟ نہیں وہ تو بات ہو گئی نا، یعنی جو کام ہم نے کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں نا گرمی سے، ہم ڈرتے ہیں نا دھوپ سے، بھوک پیاس سے اور کمزوری سے، تو اور بچوں کو بھی کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں دھوپ بہت ہے، نہیں گرمی ہے، نہیں روزہ رکھ نہیں پائے گا، اور بڑوں کو بھی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹف کام اگر آج ہے یا کوئی ایگزام ہے یا کچھ، تو پھر فوراً ہم یہی ہے کہ بس چلو روزہ اسکپ کروا دو۔ تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ رمضان میں کتنے مشکل کام ہوئے ہیں، کتنے ٹف۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ رمضان کا میں، اور اللہ کو نہیں پتہ تھا، روزے سے ہیں میرے بندے، اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ 2 قافلے آ رہے ہیں، ادھر کو چلے جاؤ یا ادھر کو چلے جاؤ، ایک طرف مال لے کے آ رہے ہیں اور دوسری طرف لڑنے آ رہے ہیں، تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، آگے پیچھے کر دیتا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے تھے، اور اس کے بعد ان کے سارے صحابہ تھے، اور ابھی بالکل اسٹارٹ تھا مدینہ میں آنے کے بعد، ابھی تو کچھ تیاری بھی نہیں تھی، گھر بار ابھی کچھ سیٹ نہیں کیے تھے۔ ہمیں بھی کئی دفعہ کوئی بڑا کام کرنا، ہم کہتے نہیں ابھی تو گھر میں تو ابھی آئی ہوں، ابھی تو گھر بھی سیٹ نہیں کیا۔ میں جب یہاں پر آئی ہوں تو مہینہ ہونے والا تھا یا ہو گیا تھا، تو میں نے درس قرآن رکھ لیا، میں وہاں پہ بھی ان ٹچ تھی وہاں جہاں سے آئی تھی، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں لو ابھی کرٹن بھی نہیں لگوائے، ابھی کچھ مطلب کچھ لیا بھی نہیں ہے، صوفے بھی پراپر نہیں ہے، تو تم ابھی رک جاؤ ذرا۔ تو ہم یہی کرتے ہیں نا، اچھا یہ کر لیں تو یہ کریں گے، یہ سارا اپنی ساری لائف سیٹ ہو جائے اس کے بعد کچھ ایسا نہیں، یہ لائف اصل میں یہ ہے، لائف تو یہ ہے، یہ پہلے سیٹ ہو جائے، اس کے بعد جو بچے گا پھر وہ باقی چیزوں کو دینا ہے۔ ہم نے الٹ کر دیا، جو اصل لائف تھی نا اس کی طرف سے بے فکری کہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو اتنے اہم کام اس رمضان کے مہینے میں ہوئے، بدر ہوا، غزوہ خندق جو تھا اس کی تیاری رمضان کے مہینے میں ہوئے، اس کے بعد یوم الفتح کس کو کہتے ہیں؟ یوم الفتح، مکہ کی فتح مکہ، یہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ تو ایسی چیزیں رمضان کے مہینے میں ہوئی، تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ آپ کے دماغ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میری طرف آؤ گے تو تمہاری بھوک پیاس ہر چیز کا میں کیسے انتظام کرتا ہوں، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو ڈرنا نہیں ہے ان چیزوں سے۔ تو بس اللہ کرے کہ اب جو آنے والے دن ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے لیے خیر اور عافیت کے دن اللہ لے کے آئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے، کہ اللہ ہم شوق میں بیٹھے ہیں کہ ہم رمضان کا مہینہ اللہ آپ ہمیں دوبارہ دے رہے ہیں، تو اس شوق کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ پورا مہینہ گزاریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اچھا دیکھیں، یہ جو آیات میں نے تلاوت کی، اس کے شروع میں جو آیات تھیں وہ قصاص کے حوالے سے تھیں، اور وصیت جو کی جائے اس کو پورا کرو، اور اس کے بعد بیچ میں رمضان کی آیتیں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی ایک بڑی پیاری آیت جو اللہ نے فوراً رمضان کی آیتوں، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، میں نے تمہیں رمضان دیا، اس میں نے تمہیں قرآن دیا، اور اس کے فوراً بعد کی جو آیت ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سوچے رمضان کی آیات کے ساتھ ہی اس آیت کا کیا تعلق بنتا ہے، اور رمضان کی وہ حدیث کو یاد کریں جب اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں، اور ادھر اللہ فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں۔ تو یعنی روزے میں اللہ مجھ سے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں۔
لیکن روزے میں تو خاص طور پہ اچھا میری عبادت کا بھی صرف اسی کو پتہ چل رہا ہوتا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتہ چل. اب میں روزے سے بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ کو تو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ اچھا اس کی کیا کیفیت ہے, اس نے پتہ نہیں, میں نے ہو سکتا ہے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوا, لیکن آپ کو تو کچھ نہیں پتہ چل رہا. نہیں, یہ ساری کیفیت میری اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا, یا ہو سکتا ہے میں ان دنوں سے ہوں کہ میں روزہ ہی نہیں رکھنا ہے, آپ سمجھ رہی ہیں یہ روزے سے میرا تو روزہ ہی نہیں ہے, وہ مجھ پہ ترس کھا رہی ہے, میرا روزہ ہی نہیں ہے, لیکن اللہ کو پتہ ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ کیونکہ مجھے صرف پتہ ہے کہ تمہاری کیا کیفیت ہے, تو بس میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو جب اتنے پیارے دن آنے والے ہوں تو بس اللہ کرے کہ اس کی تیاری میں اور آپ اتنی ہی اچھی کرنے والے ہوں, اتنی ہی. تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کا عظیم ہونا 2 چیزوں سے, اور قرآن کے بارے میں آپ دیکھیں, قرآن ایک اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے کہتا ہے مثل نور ہی, اللہ کی مثال یا اللہ کی باتوں کی مثال یا اللہ کے وجود کی, کہ کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاغ ہوا نہیں, زوم پہ سیٹ ہو گیا, اچھا, جیسے اس کے نور کی مثال جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہے. اب یہ اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے, اور اصل میں قرآن سارے کا سارا اللہ کی تعریف ہے, لیکن یہ 2-3 آیتوں سے ہمیں اندازہ ہوگا. اور پھر جیسے ایک تاک میں, تاک جیسے مثال ٹرے سے آپ سمجھ لیں کوئی فانوس ٹائپ, فانوس کا تو آگے بلکہ ہوگا, جیسے ایک تاک میں چراغ, اور چراغ ایک فانوس میں, اور فانوس کا یہ حال کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا. یعنی ہر لفظ جو ہے اس کو مزید زیادہ ایکسپلین کر رہا ہے. اور یہ اللہ کی مثال ہے, تو اللہ کے اس کلام کی, اللہ کے اس قرآن کی کیا مثال ہوگی. تو اس مہینے میں یہ قرآن مجھے اور آپ کو دیا, تو سب سے پہلے تو قرآن کی یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ قرآن دیا, اور انشاءاللہ میں اور آپ اپنی پہلی جو آگے ہم دیکھیں گے بھی کہ کون کون سی چیزیں ہمیں کرنی ہیں, کرنے کے کام ہمارے کون کون سے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں سب سے پہلا یہ کہ قرآن سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے. اچھا, قرآن سے تعلق رمضان میں کیسے مضبوط کر سکتے ہیں, اس کی کوئی شکل ہے؟ پڑھنے کا ٹائم بڑھا دیتے ہیں, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, اور دورہ قرآن کریں, اور تراویح میں پڑھیں. یعنی یہ تو ہمارے اوپر فرض یہ وہ سنت موقدہ ہے جو بغیر حدیث کے الفاظ ہیں کہ بغیر شرعی عذر کے اگر آپ اس کو نہیں پڑھو گے, نہیں کرو گے, تو یہ گناہ گاری ہے. انسان گناہ گار ہوتا ہے جب وہ کسی شرعی عذر کے بغیر پڑھتا ہے. تو اس لیے یہ اب ظاہر ہے اس میں پھر پڑھنا کیا ہے, تو قرآن ہی پڑھنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 20 تراویح یا کہیں 12 ہے یا کہیں فقہا کا اس میں کہیں 8 ہیں, یعنی یہ ساری اللہ کے نام سے نے کبھی 8 بھی پڑھی اور کبھی 12 بھی, اور 20 کے اوپر اجماع ہے پھر کہ 20 آپ پڑھیں. تو اب یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس تراویح میں ہم نے قرآن ہی تو پڑھنا ہے, تو پھر قرآن کی اہمیت زیادہ ہو گئی کہ اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں. اور دیکھیں میں اور آپ مسلمان ہیں, 2 ذمہ داریاں اللہ میرے اور آپ کے اوپر ڈالتا ہے. گھر کی بڑی بیٹی ہوتی ہے, کچھ ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے نا, یا بڑی بہو ہے, چھوٹی سے زیادہ بڑی کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے نا, جو بڑا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہے. اللہ نے مجھے قرآن دیا, اس کی ذمہ داری کبھی مجھے اور آپ کو فیل ہوتی ہے ایسے, جیسے ایز اے بڑی بہو, ایز اے بڑی بیٹی, ایز اے ماں, ایز اے بہن, مجھے اور آپ کو بہت دفعہ لگتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے, یہ مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ کبھی آپ کو لگا کہ ایز اے مسلمان اور ایز اے حامل قرآن میری کوئی رسپانسبلٹی ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے اوپر خود چلنا ہے, اور اس کے بعد ساتھ ہی آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ڈل جاتی ہے کہ اب اس کو دوسروں تک بتانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آتی ہے, اور ظاہر ہے یہ رمضان آ رہا ہے, اسی ایک رات میں آئی, اور کیا تھی پہلی وحی؟ اقرا. یعنی ابھی حکم ہوا ہے اقرا پڑھ, اور دوسری وحی آتی ہے, تھوڑا سا بیچ میں گیپ ہے,
لیکن دوسری وحی آتی ہے، اور کون سی وحی تھی؟ قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیں، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کرنا شروع کریں، لوگوں کو بتانا شروع کریں. یعنی پہلی وحی کہ اقرا پڑھ، آپ پڑھیے، آپ کو علم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم تو بعض کا 5 سال لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو میں خود پڑھ رہی ہوں، ابھی تو میں خود طفل مکتب ہوں، ابھی تو میں خود اسٹوڈنٹ ہوں. نہیں، یہ ذمہ داری ساتھ ساتھ ہی ہے. ادھر سے آپ نے شروع کر دیا پڑھنا، اور ادھر سے آگے اپلائی کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. تو یہ لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. تو یہ 2 ذمہ داریوں کا احساس اس رمضان میں اللہ کرے مجھے اور آپ کو ہو جائے. بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری ذمہ داریوں کا مجھے احساس ہے، لیکن یہ احساس کہ میرے ہاتھوں میں اللہ نے قرآن دی ہے، اور یہ کیوں دی ہے، یہ جب ہو جائے گا نا، آپ یقین کریں آپ اپنی ساری ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا کریں گے. آج نہیں ہے نا، آج ماں بھی اپنے بچے کا گلا گھونٹ رہی ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کی سمجھ نہیں ہے. ایک باپ ہے، وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے. بھائی اپنی بہنوں کے لیے، اور بہنیں اپنے گھر والوں کے لیے. کیوں ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم صحیح رخ کی طرف جا نہیں رہے. تو یہ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اصل میں ذمہ داری کیا ہے، اور جیسے ہی اس کی سمجھ آ جاتی ہے نا، ساری ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا ہونے لگ جاتی ہیں. اب سوچیں میں ماں کا احترام کیوں کرتی ہوں؟ مطلب اللہ نے حکم دیا ہے. اب جب مجھے قرآن کی سمجھ آ جائے گی، قرآن کی آیات کی سمجھ آ جائے گی، تو میں اپنی ماں کا سب سے زیادہ اچھا خیال رکھوں گی، کیونکہ مجھے قرآن کی سمجھ ہے کہ میں نے اس کے ذریعے سے اس کو راضی کرنا ہے. ابھی یہ مسئلہ ہے کہ ابھی اس قرآن کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے. تو کئی جگہوں پہ میں کہتی ہوں کہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میں کیوں کروں، عورت کیوں کرے. اب تو یہ بھی ایک شیطانی بات ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ عورت کیوں پیچھے، عورت کیوں باپ بھائی اور شوہر کے پیچھے چلے. تو جب ہم اس کے ذریعے سے ہدایت لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک سکون اتر جاتا ہے کہ اچھا، حضرت فاطمہ کے الفاظ جو تھے کہ میں نے نماز پڑھی تو اللہ کا حق ادا کیا، اور میں نے اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کھانا چکی پیسی تو میں نے ان کا حق ادا کیا. تو یہ ذمہ داری ادا کرنا تو میرے لیے عبادت ہے. آج ہمیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری مشکل ہو گئی ہے، تکلیف کا باعث بن گئی ہے، پریشانی کا باعث بنی؟ کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کے ساتھ قرآن نہیں ہے جو مجھے ہوپ دلائے کہ اچھا یہاں پر یہ ذمہ داری ادا کرو، اور وہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہاری قریب ہوں. تو یہ ذمہ داری کا احساس مجھے اور آپ کو قرآن دیتا ہے، اور جو مجھے دوسری وحی کے بعد کہتا ہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا قم فانذر، دوسری وحی اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور سب کو بتاؤ، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو. میں کہوں مجھے پانی پلاؤ تو کیا مطلب ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے تو آپ نے پانی پلانا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کے لوگ اللہ کو بڑا نہیں کر رہے تھے. جب ہی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کو بڑا کرو، اللہ کو بڑا کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کس چیز سے؟ ویسے تو وہ اللہ کو مانتے تھے، کوئی بات تھی ایسی جو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ نہیں اللہ کو بڑا کرو؟ وہ کس کو بڑا کر رہے تھے؟ کس چیز کو؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہوا تھا، اپنے رسم و رواج کو. اللہ نے کہا نہیں، اللہ کو بڑا کرو. قم، کھڑے ہو، اللہ بڑا نہیں ہے، اللہ کو بڑا کرو. آج ہمارے رسم و رواج میں، ہماری زندگی میں کیا اللہ بڑا ہے؟ ہم جانماز لپیٹ کے رکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی من مانی. بازاروں میں جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ بڑا ہے. قدم قدم پہ جھوٹ، ہیرا پھیری، ناانصافی، ناپ تول میں کمی. اللہ بڑا ہے؟ نہیں ہے اللہ بڑا. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو بڑا کرو. اب یہ احساس اگر مجھے اور آپ کو اس رمضان میں ہو گیا
کہ میں نے اپنی ذات کو چھوٹا کرنا ہے، میں نے اپنے دل کو چھوٹا کرنا ہے، میں نے اپنی خواہشات کو چھوٹا کرنا ہے، میں نے اللہ کی خواہش کو بڑا کرنا ہے. ایک اس چیز کا مجھے اور آپ کو احساس ہو گیا تو آپ یقین کریں جو بھی آپ کریں گی نا آپ کو مشکل نہیں لگے گا، آپ کا دل خوش ہوگا کہ اچھا میں نے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ کیا ہے. اتنا سکون اللہ دل میں اس چیز سے ڈال دیتا ہے کہ جب آپ اللہ کی محبت میں کوئی کام کرتے ہیں. دیکھیں محبت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ابھی یقیناً آپ کو محبت تھی جبھی آپ گھروں سے نکلی ہیں، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، شافیہ سے، پلس یعنی ظاہر ہے ہماری دوستی ہے اور ہمارا دل کرے اللہ شافیہ نے مجھے بلایا تو مجھے جانا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملیں تو میں اور آپ یہاں آئے نا، محبت کے ساتھ آئے نا، ورنہ تو میں گھر میں بیٹھتی. کھانا دوپہر کے بعد تو ویسے ہی دل کرتا ہے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کو، آرام کرتی. لیکن آپ کے دل میں محبت تھی، یہ محبت ہی اصل میں سب کچھ کرواتی ہے. تو اب انشاءاللہ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم کیا کریں. کچھ چیزیں جو انہوں نے بڑی اچھی ایک خرم مراد صاحب کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹس بتائے. ہم نے بھی پہلے ویسے اس کی پچھلی مہینے، لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ نئے ہیں. پچھلے ہفتے والے لوگ تو میرے خیال 4-5 ہی ہیں، ہے نا. تو نئے لوگ ہیں تو انشاءاللہ ہماری ریویژن بھی ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے لکھی ہے کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز صحیح نیت اور ارادہ ہے کہ اللہ میں اب یہ جو رمضان گزاروں گی نا بس خالص آپ کے لیے. جب ہم اپنے بچپن میں، ہمیں یاد ہے ابھی تک کہ ہماری امیاں ہمیں جیسے موٹیویٹ کرتی تھیں نا، اچھا پانی ڈرنک بنانا ہے، شام کو کوئی جوس بنانا ہے تو اچھا جو بنائے گا سب کے روزے کھولنے کا اس کو ثواب ملے گا. تو بڑا بھاگ کے کرتے تھے. اچھا یا آٹا گوندنا ہے تو یہ کہا کہ اچھا جو سحری میں تم یہ کرو گی کام تو جو بھی اس سے کھانا کھائے گا تو تمہیں ہی سب کے روزے کا ثواب ملے گا. اور بڑی ایکسائٹمنٹ اور ایک اچھا لگتا تھا. اچھا تو یہ نیت ہماری کہ میں جو بھی کچھ کر رہی ہوں نا میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور مجھے اس سے اللہ سے ریوارڈ لینا ہے، مجھے بندوں سے نہیں لینا. اچھا یہ آپ سوچ لیں کہ یہ ٹریننگ ہے، رمضان ٹریننگ ہے. ٹریننگ ہوتی ہے کبھی؟ کس نے کبھی کوئی کی ہے ٹریننگ؟ نہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے نا ہم جس ایریے میں رہتے ہیں صبح ڈرل کی آواز اور پریڈ کی اور مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم بہت فوراً سمجھ جاتے ہیں پریڈ ہو رہی ہے، ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. ایکسرسائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو فٹ رکھنا، صرف فٹ رکھنا. نہیں، مینٹلی اور فزیکلی دونوں. کیوں تیار رہتے ہیں آپ کو، مطلب کام کوئی اور ہے اور ابھی میں فٹ رکھ رہی ہوں تاکہ جب وہ کام آئے گا، پیش آئے گا تو میں بالکل فٹ ہوں. اس وقت میں مجھے ایسے نہ ہو کہ اچھا مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا، میں نے تو یہ پورا ہفتہ کھا کے وزن گین کر لیا ہے تو مجھ سے تو ہلا ہی نہیں جا رہا. نہیں، شفقت اٹھانا مشکل نہ لگے. تاکہ میں جو یعنی بڑا کام کرنا ہے. اچھا بچہ پڑھ رہا ہے 6-7 مہینے بعد اس کے ایگزام ہے لیکن وہ روز پڑھ رہا ہے. کس لیے پڑھ رہا ہے؟ ایگزام کے لیے پڑھ رہا ہے نا، کچھ آگے کے لیے. ایون آپ لوگ ابھی پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ ڈگری لینی ہے آپ نے نا. تو جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں کچھ ٹائم کے بعد اس کا کچھ آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے تو ہم اس لیے وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے کی ٹریننگ مجھے باقی 11 مہینوں میں چاہیے. اس مہینے اللہ مجھے حرام سے بچاتا ہے، حلال سے بچاتا ہے. حرام سے تو پوری زندگی بچنا ہے لیکن اس مہینے اللہ حلال سے بھی بچا رہا ہے. پانی نہیں پیو، اتنے ٹائم کے لیے کھانا ہی نہیں کھانا، پانی ہی نہیں پینا، ذرا سا چکھنا بھی نہیں ہے. حلال چیزیں ہیں، پانی حلال ہے لیکن اللہ آپ کا ڈسپلن چیک کر رہا ہے کہ میں جب اس کو حرام سے روکوں گا، ابھی میں حلال سے روک رہا ہوں، جب میں اس کو حرام سے روکوں گا تو یہ رک سکے گا؟ میں اور آپ رک سکیں گے؟ تو یہ اس مہینے کی ٹریننگ ہے. اچھا اب ٹریننگ کو میں اور آپ عبادت سمجھ لیں تو یہ عقل مندی ہوگی.
یا میں ٹیوٹر سے پڑھنے کو ایگزام سمجھ لوں. میں اپنی بیٹی کو کہوں گی پاگل ہو گئی ہو, یہ تو صرف تمہاری تیاری کروا رہی ہے, ابھی ایگزام تو آنے والے ہیں. تو ہم یہ 29 دنوں کو انف سمجھیں اور ہم سمجھیں بس شکر اللہ بس رمضان ختم ہو گیا. نہیں, یہ آگے کی تیاری تھی کہ اب باقی زندگی میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, بچنا ہے. تو ٹھیک ہے, نیت, یہ ساری چیزیں نیت میں آ رہی ہیں کہ میری نیت درست ہو رہی ہے, میری نیت ٹھیک ہو رہی ہے. اور کیسے کیسے نیت ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اب میں نے تو اتنا کام کر لیا. دوسری جو گھر میں تو کوئی بھابھی بھی ہو سکتی ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, دیورانی بھی ہو سکتی ہے, اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو نیت یہاں پر اللہ ٹھیک کروا رہا ہے کہ تمہیں تو میں نے ریوارڈ دینا ہے, تم مقابلہ کیوں کر رہی ہو؟ اب سوچیں کہ کیسے میں فریش ہو گئی. ٹھیک ہے, دل میں تھوڑا سا آ جاتا ہے, لیکن کیونکہ مجھے وہاں سے ملنا ہے تو دنیا میں کوئی میرے ساتھ بظاہر کوئی 2 نمبری کرتا بھی ہے تو مجھے پتہ تو چل جاتا ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آ کے کچھ عذر کرتے تھے تو آپ ہنستے رہتے تھے, کیونکہ آپ کو اندر ہی اندر پتہ ہوتا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے, اس کو اللہ پوچھے گا اور ہم سے بھی پوچھ ہونی ہے, تو میں نے تو اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے. تو یہ رمضان کے ساتھ سب سے پہلا جو کام انشاءاللہ میں اور آپ کریں گے کہ اپنی نیتوں کو چیک کریں گے, ٹھیک کریں گے, فی سبیل اللہ کریں گے. یہاں تک کہ میں اپنی کام والی کو بھی اگر کچھ دے رہی ہوں, ہم دیتے ہیں نا زکوٰۃ, صدقات, خیرات, کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں. ویسے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ مستحق کو دیں. کام والیاں تو بیچاری خود کام کر رہی ہیں نا, وہ تو آن جاب ہیں. اور صرف وہی نہیں ہے, ان کی بیٹی بھی ہے, ان کی ساس بھی ہے, اس کا شوہر بھی ہے. مطلب کئی لوگ باقاعدہ پوری بائک بھر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک بندے کے ایک گھر سے کتنے لوگ کما رہے ہیں, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو بالکل بھی نہیں کما رہے. تو لیکن اگر ان میں سے بھی کسی کو میں دیتی ہوں تو یہ نہ ہو کہ پھر میں اس کو احسان جتاؤں کہ میں نے تو اس کو اتنا دے دیا اور وہ تو کام ہی نہیں صحیح کر رہی. نہیں, وہ آپ نے اپنا اللہ کے لیے دیا تھا. ہو جاتا ہے نا ہم سے, ہم جتا دیتے ہیں, دنیا میں بھی ہم سے ہو جاتا ہے کہ فوراً دوسرے کو جتا دیتے ہیں, دیکھو میں نے تو ایسے کیا تھا, اس نے تو آگے سے ایسے نہیں کیا. اور دنیا تو ہمارے تو شادیوں میں لکھے جاتے ہیں گفٹ کہ اچھا فلاں نے اتنا دیا, لکھ لو جلدی سے گفٹ, تو پھر واپسی کرنی ہے. حالانکہ اللہ تو کہتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, دیکھو تم احسان اس لیے مت کرو کہ لینا دینا ہے, اللہ کے لیے کرو. تو اللہ تو ہر جگہ میری اور آپ کی نیتوں کو خالص کرنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلی چیز اب یہ ہوگی کہ میں اور آپ نیت اپنی خالص کریں گے. اس کے بعد دوسری جو چیز ابھی بات ہوئی بھی تھی کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, تو قرآن کے ساتھ تعلق اچھا کریں گے. اب اپنی آپ نے اپنی پلاننگ کی ہوگی. اچھا, کئی لوگ نوافل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. جیسے دور قرآن ہو رہا ہے تو کسی نے کہا کہ نہیں میں اگر اس طرح گھر سے نکلوں گی تو میرا اپنا قرآن رہ جائے گا, میں تو 2-3 قرآن پڑھتی ہوں, پورے کرتی ہوں. لیکن دیکھیں کہ ایک سمجھ کے پڑھنا اور ایک بغیر سوچے سمجھے پڑھنا, صرف عربی پڑھنا, اس میں بہت فرق ہے, 40 درجوں کا فرق ہے. سمجھ کے پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ جگہ جگہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. یعنی وہ آپ کو پنچ کر رہا ہے, آپ کو بار بار اکسا رہا ہے, کھڑا کر رہا ہے کہ اٹھو, سوچو. افلم یسیروا فی الارض, تم ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, ان ہر چیز میں نشانیاں ہیں, ان تک پہنچو, غور و فکر کرو, تدبر کرو. تو یہ قرآن, اس کا یہ رمضان ایک موقع ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا, میں اتنا حیران ہوتی ہوں کہ یعنی قرآن کی اہمیت شاید مجھے اور آپ کو بتانے کے, ایک وہ ہے جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا, ایک وہ ہے جو قرآن کو لے کے آیا اللہ سے, یعنی جبرائیل علیہ السلام. اب دونوں کو قرآن ازبر ہے یا نہیں, ہم تو بھول سکتے ہیں,
اللہ نے ان کو کہہ دیا ولا تحرک لسان کا، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ہم آپ کو یاد کروا دیں گے اور آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ آپ سے سلف کو تو اللہ نے یہ گارنٹی دی تھی، تو وہ تو بھولے بھی نہیں۔ تو اس کے باوجود جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آتے تھے، آپ کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے۔ تو یہ تو سنت ہے آپ کی۔ اور آخری جو رمضان تھا، آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں آپ نے 2 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا۔ تو یہ دورہ قرآن کو کوئی ہلکی چیز مت سمجھے، یہ وہ چیز ہے کہ میں نے جتنی دفعہ دورہ قرآن کیا، اور کوئی نہ کوئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ میں نے ان کو آنسوؤں سے روتے دیکھا کہ اللہ، یہ اللہ ہے۔ یعنی ہمیں تو شاید مولویوں نے کچھ اور ہی چیز دکھائی ہوئی تھی، ہمارے سامنے تو اسلام کا کوئی اور ہی نقشہ تھا۔ یہ اللہ اتنی محبت کرنے والا، اس طرح میری اور آپ کے لیے فکر مند، اس طرح میرے اور آپ کے لیے بار 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 کون نصیحت کرتا ہے؟ ماں ہی کرتی ہے نا۔ جس کو میری اور آپ کی فکر ہوتی ہے نا، وہی بار بار نصیحت کرتی ہے۔ ماں، بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے، کتنی دفعہ ماں کہتی ہے اچھا اس راستے سے جانا، وہ گاڑی لے کے جانا، یہ کرنا وہ کرنا، کتنا کچھ بتا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ تو جس چیز میں سب سے زیادہ خیر ہے وہ مجھے نہیں بتائے گا، وہی تو بتائے گا، وہی تو سب سے زیادہ۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق انشاءاللہ میں اپنا ذاتی بھی پڑھوں گی، لیکن میں دورہ قرآن بھی اٹینڈ کروں گی، اور میں بالکل اس طریقے سے کروں گی کہ میں پورے اپنا باقی معمولات جو ہیں، یعنی یہ نہ ہو کہ میری فکریں کسی اور چیز کے ساتھ ہی ہوں، اچھا گھر میں ابھی کام والی آ جائے گی، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا، بلکہ اپنے ہر چیز کو کچھ 2 گھنٹوں کے لیے اپنے ذہن سے جھٹک کے، اور صرف قرآن کے ساتھ، صرف قرآن کے ساتھ۔ اللہ تو خود کہتے ہیں نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو فارغ ہو جا، فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب تو فارغ ہو جا، فَانْصَبْ، تو تھوڑی محنت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے اللہ کی طرف توجہ کر۔ ہم کیا کرتے ہیں جب تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں، اچھا بہت تھک گئی ہوں، چلو ٹی وی کے سامنے، اور ہاتھ میں اور ٹک ٹک، کبھی ایک چینل کبھی دوسری چینل، پھر ہم تھوڑا تھوڑا کوستے بھی رہتے ہیں، کچھ نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنا ٹائم ویسٹنگ بھی جاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ یہ کر کے اور رکھ دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب تو فارغ ہو جا تو میری یاد کے ساتھ محنت کر، میرے ساتھ محنت کر، میرے ساتھ دل لگا اور فکر کر کچھ۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس رمضان میں حقیقتاً اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے والے ہوں۔ جو ٹائم ہم ادھر ادھر لگاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا ٹائم اب تو وہ بڑی اسکرین سے چھوٹی اسکرین کی طرف چلا گیا ہے۔ اب یہ تو ماما کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بیڈ میں گھسی ہوئی، اوپر چادر لی ہوئی اور ہاتھ میں یہ، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اب تو اور بہت آسان ہو گیا، اب ہر ادارہ اور ہر جگہ پہ بچوں کو اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہوتا ہے، تو بہت ایزی ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہو اور میں کہوں کہ میں تو پڑھ رہی ہوں، تو یہ بہت آسان۔ اب اگر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی اگر میں نے اور آپ نے سمجھ نہ دی، بہت بڑا نقصان میں اور آپ اٹھانے والے ہیں۔ اتنے چھوٹے بچے کو وہ سین جو میں نے شاید بڑی عمر کی ہو کے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، آج بیچارہ جیسے ہی موبائل کھولتا ہے، سب سے پہلے ایک دھڑکتی ہوئی، ناچتی ہوئی اور مختصر ترین کپڑوں میں خاتون ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو جب یہ دیکھ کے بڑا ہوگا، تو آج کے جو مفکر ہیں، آج کے جو تھنک ٹینک ہیں، آج کے جو کچھ درد رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں 10-15 سال کے بعد جو جنریشن آنے والی ہے، اس کی فزیکلی اور مینٹلی ڈیزیز کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اگر وہ آپ نے اس کو وہ شعور نہ دیا کہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں، ہر وقت میں ہو ہی نہیں سکتی ہوں بچے کے ساتھ، اور اس کو یہ احساس ہو کہ یہ کیوں غلط ہے، اگر یہ چیز ہے تو یہ غلط ہے، اور یہ غلط کیوں ہے، اور مجھے اس سے بچنا ہے۔
یہ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہوگا، اس کے دل میں یہ چیز ڈالنی ہوگی. تو اللہ کے نزدیک ہوئے بغیر یہ چیز ڈال ہی نہیں سکتے. اور اللہ تو خود کہتے ہیں فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو. تو آپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، دیکھیں چھوٹے بچے ہیں تو ان کو اس انداز سے قرآن بتائیں. ایک ماں سب سے اچھا قرآن اپنی بچی کو بتا سکتی ہے. پتہ نہیں ہم کیوں ٹیوٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم کیوں قاریہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن چلیں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ آ جائے. لیکن آپ اپنے بچے کے ساتھ ترجمہ قرآن سے ایک دفعہ قرآن سے ضرور گزرے. ماں مت اتنے پکوڑے بنائے، ماں اتنے برگر بنا کے نہ دے. یہ ایک اپنی اس رمضان میں اپنی ایک ضرورت سمجھ لیں کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، 1 گھنٹہ میں نے ان کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. جو بچے کے ذہن میں کوسچن ہے وہ لیں، جو چیزیں اس کو ٹچ کرتی ہیں، اس کے وہ سوچتا ہے، وہ پریشان ہے، وہ کلیئر کرنا چاہتا ہے. کئی کوسچن ہو سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں. پھر ہم کہتے ہیں میرا تو اتنا علم نہیں ہے. آپ دیکھیں پیشنٹ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ فل ٹائم نرس ہوتی ہے، ڈاکٹر تو نہیں ہوتا. لیکن کتنا کانفیڈینس اس کو نرس کے اوپر ہی ہوتا ہے، حالانکہ وہ سارا کچھ ڈاکٹر سے پوچھ کے ہی کر رہی ہوتی ہے. لیکن وہ بالکل ایسے اس کو ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے جیسے بس مجھے تو سب پتہ ہے اور میں ہی تو آپ کی لک آفٹر کرنے والی ہوں. تو ماں کا بھی یہی حال ہے. یعنی ماں نے بچے کو دیکھنا ہے، ایک نرسنگ ہی اس کی کرنی ہے. اس کے لیے بالکل بیسک جو ضروری علم ہے وہ تو ہر ماں کو ہوتا ہی ہے. باقی آج تو ہر جگہ سے ہر چیز مل جاتی ہے. ایک کوسچن آپ لکھ کے آپ گوگل ہی کر دیں تو آپ کو 2 منٹ میں اس کا آنسر مل جاتا ہے. تو مشکل نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے. تیسری چیز، پہلی کیا تھی؟ نیت ٹھیک کروں گی. میں نے سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے، میں نے ہر چیز اللہ کے لیے کرنی ہے. اور وہ میری خدمت بھی ہے، وہ میرا قرآن کا پڑھنا بھی ہے، میرا کسی کو دینا بھی ہے. اب دینے میں صرف کام والیاں نہیں ہیں، دینے میں صرف فقراء نہیں ہیں، دینے میں میرے اچھے رشتے بھی ہیں جو مجھ سے ناراض ہیں. کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں گھروں میں، لیکن ان کی اور میری کچھ انبن ہے تو میں نے ان کے ساتھ کچھ لین دین، کیونکہ تحفہ جو ہے یہ دلوں کو نرم کرتا ہے، تو میں نے اللہ کے لیے دینا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آگے سے شاید مجھے 2 جملے ہی مل جائیں سننے کو، لیکن میں نے اللہ کے لیے ہاتھ بڑھانا ہے. یعنی اخلاص، نیت ٹھیک کرنی ہے. تو یہ سب سے پہلے. دوسری چیز، قرآن سے میرا تعلق، اور قرآن سے مجھے جڑنا ہے، اور مجھے دورہ قرآن لینا بھی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کرنا بھی ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد تیسری چیز، دیکھیں کتنا ہی اچھا کھانا بنا رہی ہوں. بلکہ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ ایک سالن بنا رہا تھا، کوئی کڑی تھی شاید، تو اس اتنی محنت کی، اور بہت بڑی. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ زیادہ بنتی ہے کہ چلو کہیں تھوڑی سی بھیج بھی دیں گے. اور اس میں انہوں نے کڑی پتے کی جگہ کوئی کسی کو وہ لے کے آیا بچہ، وہ بالکل ویسے ہی تھے، نیم کے پتے لے آیا. نیم کے پتے اس نے بھی بیچاری نے چیک نہیں کیے اور وہ ڈال دیے، اور پوری کڑی جو تھی کڑوی پھینکنی پڑی. یہ بالکل میں ہوا واقعہ بتا رہی ہوں. اسی طرح میں اتنی محنت سے کچھ کرتی ہوں، اور ایک غلط عمل، اللہ کی نافرمانی میری ساری چیز کو ضائع کر سکتی ہے. میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے مجھے حلال چیزوں سے بچنے کا کہا ہے، اور میں بچ رہی ہوں. میں تو سخت گرمی ہے، لیکن میں وضو کرتے ہوئے بھی ایک قطرہ بھی آگے نہیں جانے دیتی ہوں. بلکہ ان دنوں میں تو میں اوپر کر کے تو میں حلق میں پانی نہیں ڈالتی ہوں تاکہ غلطی سے بھی آگے نہ پانی چلا جائے. اتنی میں دھیان کر رہی ہوں. لیکن جو اللہ کی حرام چیزیں، اس سے اگر میں نہیں بچ رہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی تفصیل بتائی ہے کہ روزہ تو آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، ناک کا بھی ہے، یہ تو نگاہ کا بھی ہے. آپ اپنی نگاہ سے غلط چیز دیکھ رہی ہیں،
اور کیا آج فیسٹیول بنا دیا. میڈیا پورا ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی جشن بہارا نہیں لگ گیا. ادھر اللہ بلا رہے کہ آؤ نیکیوں کا مہینہ ہے, نیکیوں کا موسم بہار ہے, اور ادھر ٹی وی کے اوپر رنگا رنگ پروگراموں کے ساتھ اور نئی نئی ایکٹریس اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے, اور جب وہ آ کے بیٹھتی ہیں ٹی وی کے اوپر اور ہمیں بتانے لگتی ہیں, وہ ریما بیچاری اور وہ سب, اللہ ان کے ایمان کو اور روزوں کو قبول کرے. ہمیں نہیں پتہ وہ ہم سے کتنی اچھی ہیں, لیکن ہر چیز کا آپ مجھے بتائیں کہ کوئی موچی کے پاس تو آپ نہیں جاتے ہو دانت نکلوانے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہو تو 3-4 کو پہلے چیک کرتے ہو کہ میں کس کے پاس جاؤں. ہاں بالکل, میں پھر اس کے پاس جاؤں. تو میں جو بالکل اس فیلڈ کا بندہ ہے میں اس کے پاس جا کے اس سے اپنا علاج کرواتی ہوں. تو یہ میری روح کو ضرورت ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, اور میں اور آپ 2 نمبر لوگوں کے پاس چلے جائیں جن کو اس فیلڈ کا علم ہی نہیں ہے. ان سے میں کیا علم حاصل کروں گی؟ وہ اپنی مجھے کچھ باتیں تو شیئر کر سکتی ہیں, لیکن علم کے لیے میں ان کے پاس کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ اور ٹی وی کھول کے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے, کیونکہ اس کا لباس بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں, اور ہمیں تو کچھ ٹائم پاس کرنا ہے نا. تو کیا ہوا, بس اچھی باتیں تو کر رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جو جس چیز کا ماہر ہے اسی سے ہمیں سمجھ آئے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر, اب ٹی وی میں اگر کوئی اچھا پروگرام بھی اگر آئے نا, آپ دیکھیں اس میں ایڈ کتنے آتے ہیں اور اس میں میوزک کتنا ہوتا ہے, تو میرے روزے کو خراب نہیں یہ چیزیں کر رہی. میں نہ چاہتے ہوئے, اور بات ہے کہ میں کہیں سے گزر رہی ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, گھنٹی کی آواز آتی ہے, آپ راستہ بدل دیتے ہیں. اب ہم میوزک کے رسیا ایک دوسرے کو ہم بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ البم ریلیز ہوا ہے, اور دیکھیں یہ شیطان کا سب سے اثر انگیز ہتھ کنڈا ہے, اور یہ بلین کی تعداد میں ہر سال ریلیز ہوتے ہیں. اور اس میں آئٹم سانگز جو ہوتے ہیں اور جو ہٹ ہو جاتے ہیں, ان کی بیس کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیس اتنی بے حیائی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو الفاظ میں بتا بھی نہیں سکتا. وہ جملے جو ہوتے ہیں وہ شاید زبان پہ ادا بھی نہیں ہو سکتے ہوتے ہیں, اور آرام سے وہ جملے منہ پہ ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ, روزہ اگر ہے تو روزہ ہر چیز کا ہے. روزہ میری زبان کا بھی ہے, روزہ میری آنکھ کا بھی ہے, روزہ میری دل کا بھی ہے. تو ساری چیزوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے پھر اپنے روزے کو. اگر اور اسی طرح چلو ٹی وی سے تو میں نے سوچ لیا, ٹی وی کو طلاق دے دی اسے 1 مہینے, میں نے نہیں دیکھنا اس طریقے سے. میں نے اب اچھا رمضان گزارنا ہے. لیکن وہ کیا کہ دوستیاں ہیں, رشتہ داریاں ہیں, نند بھاوج ہے, دیورانی جٹھانی ہے, اور کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے گھروں میں, اور اس کے بعد اس کے اوپر گھنٹوں کسی سے باتیں. کیا وہ غیبت میں نہیں آتا؟ کیا وہ غیبت میں باتیں نہیں آئیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا, اور بھوک کی حالت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی. تو آپ کے پاس انہوں نے کسی کو بھیجا کہ کیا ہم کیا کریں, روزہ افطار کر لیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حکیم تھے نا, آپ کو تو پتہ چل جاتا تھا, اور اللہ بتا بھی دیتا تھا. تو آپ نے ان کو اجازت تو دے دی, لیکن ایک آدمی کو ساتھ بھیجا اور پیالہ دیا, اور کہا کہ وہ لوگ جو ان دونوں سے کہنا کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے اس کو وامٹ کریں اور وہ لے کے آنا. تو جب ان عورتوں نے وامٹ کی تو اس میں تازہ گوشت اور خون, ایک نے کی تو آدھا پیالہ بھر گیا, دوسری نے کی تو پورا پیالہ بھر گیا. ہو سکتا ہے ایک نے ابتدا کی ہو. اب جب آپ سے کے پاس لایا گیا تو آپ لوگوں کو تو بہت حیران کی ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا, مطلب انہوں نے ایسی کوئی چیز تو نہیں کھائی تھی, کھانا ہی کھایا تھا, تو یہ ایسے کیوں وامٹ ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز اس نے مطلب اللہ نے حلال کی تھی وہ تو اس نے حرام ہی سمجھی
اور یعنی پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، روزہ ہے، لیکن جو چیز اللہ نے حرام کی تھی وہ انہوں نے دل بھر کر کی، یعنی ایک لوگوں کی غیبت کی۔ کتنا ایزی ہے میرے اور آپ کے لیے، دیکھو کیسے کپڑے پہن کے، اتنی گرمی میں ایسے کپڑے پہنے ہوں۔ اب ایک یہ جملہ میرا اور آپ کا، حضرت عائشہ نے صرف اتنا کہا تھا نا آپ کی ایک زوجہ کو کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کی کہ سمندر میں ڈالیں تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے۔ ہم یہ کتنی چھوٹی بات ہے کہ تو چھوٹے قد کی ہے، ہم تو اس سے بڑی بڑی باتیں، اور وہ باتیں جو خود سے ہم سوچ رہے ہوتے وہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بندے نے وہ بات کی نہ ہو، اس خاتون نے وہ بات کی نہ ہو، اور میں کہہ رہی ہوں نہیں اس نے ایسے نہیں، یہ اس لیے کیا ہوگا، مجھے دکھانے کے لیے کیا، مجھے جلانے کے لیے کیا، مطلب ہم اپنی طرف سے پوری کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آپ چاہتی ہیں کہ کوئی بات ایسی ہوئی ہے، آپ ڈائریکٹ اس فرد کے پاس جائیں، آپ اس سے بات کریں۔ ہو جاتا ہے گھروں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، گھروں میں کسی سے ایک دوسرے سے مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، یا اس کی کوئی چیز صحیح نہیں ہے، اسی کو جا کے بتا دیں۔ بیچ میں 1 2 3 4 5 تک بتا کے دل بھر چکا ہوتا ہے آپ کا، اب آپ سب کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو نہ بتانا، بتا تو رہی ہوں میں تمہیں لیکن بس اس کو نہ بتا۔ ارے جس سے مسئلہ تھا اسی کو بتاتی تو فائدہ ہو جاتا، اس کی تم اصلاح کر دیتی، تمہیں ثواب ملتا۔ اگر وہ دل سے نہ بھی خوش ہوتی تو اللہ تو خوش ہوتا کہ دیکھو میرے ایک بندے کو کے اندر یہ چیز تھی تو اس نے اصلاح کی کوشش کی ہے، لیکن تم نے تو غیبت کی کوشش کی۔ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق، وہ جتنا بھی فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، زانی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا میدان، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ بد دعا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اور اسی ٹائم وحی آ جاتی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار نہیں ہے، معاف کرنا اللہ کا کام ہے، آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہ قوم معاف نہیں ہوگی۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، نبی اندر ہے اور قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے، نبی وہاں سے چل پڑتا ہے اور وہ قوم توبہ کرتی ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ کون کس ٹائم توبہ کر کے کتنا اچھا، ہم اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ دوسرا بندہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے بڑے سے برقعے کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ تو کسی کی کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں، کسی کو جج مت کریں۔ ہاں اگر کوئی بات ایسی ہے تو اس کو بتا دیں، اس کا اگر اس میں فائدہ ہے، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بتانے کا فائدہ نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا کر دیں، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دعائیں کرتے تھے، حضرت عمر کے لیے نہیں دعائیں کی تھی انہوں نے، اللہ 2 عمر میں سے 1 عمر کو دے دے، تو ہم نے، اور وہ اس وقت کیا تھے، ٹاپ کے اسلام کے دشمن تھے۔ کبھی آپ نے ٹاپ کے اسلام کے دشمن کے لیے دعا کی؟ ٹاپ کا جو یعنی ایکٹریس کو دیکھ لیں اگر آپ، یعنی فلموں میں جو کام کرتی ہیں، جو ڈراموں میں جو بہت وولگر ڈریسنگ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ نے کبھی دعا کی اللہ اتنی اچھی ہے یہ، اللہ اس کو سمجھ دے دے؟ یہ ہے اصل محبت۔ تو اللہ کی حلال چیزوں سے تو ہم رک رہے ہیں، لیکن اللہ کی حرام چیزوں سے بھی رکنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو کہ میں نے روزہ تو رکھ لیا اور پورا دن، کیونکہ میں روزہ گزار رہی ہوں تو بس اے سی والا کمرہ ہے اور میرے پاس موبائل ہے یا ٹی وی ہے اور میں اپنی مرضی سے ٹائم پاس کر رہی ہوں۔ ٹائم پاس کرنا روزہ نہیں ہے۔ میرے روزے میں تو چھید پڑ گئے، وہ شام تک پتہ نہیں۔ اب دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کتنے رمضان ایسے ہی ہم نے اور آپ دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی، یا ہر رمضان کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی خبر مل جاتی ہے
اور پاکستان کو ہی دیکھیں. ابھی کل پرسوں میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, ہم تھوڑا پیچھے کو یاد کر رہے تھے. ہاں, ایک خاتون میرے پاس آئیں جس علاقے سے وہ تھیں, وہ کہتی ہیں زمینوں پہ گئی, کہتی ہیں زاہدہ ہم اپنے بچپن میں جاتے تھے, اتنا اچھا وہ علاقہ تھا, وہ سندھ کا مشہور علاقہ تھا. آج وہاں پر کچھ نہیں ہے, بنجر ہو چکا ہے وہ علاقہ. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں بالکل ایسے تھی تو ہم جس گاؤں میں ہماری امی ابو کی زمینیں تھیں, نانا نانی کی, تو مطلب ہم وہاں پہ باغ میں جاتے تھے, اتنا بڑا باغ تھا وہ, اور وہ باغ اجاڑ ہو گیا. اور جب میں ابھی گئی ہوں پنجاب, اور میں نے اپنی امی سے ضد کر کے کہ میں نے نانی کا گھر دیکھنا, وہ بالکل حویلی کی طرح تھا. مجھے ابھی تک وہ بڑا سا گیٹ یاد ہے, بس کچھ چیزیں, اور میں کہہ رہی تھی میں نے وہ دیکھنا ہے. انہوں نے مجھے بڑا روکنے کی کوشش کی کہ اب وہاں کچھ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ چلیں مجھے لے کے. اور جب میں گئی ہوں تو آپ یقین کریں کہ جیسے کچرے کا ڈھیر ہو وہ جگہ, اور وہ باغ تو ختم, پورے علاقے میں کوئی باغ ہی نہیں اب. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَوْ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا, اگر یہ بستیوں کے لوگ مجھ سے ڈرتے اور ایمان لے کے آتے, لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا. ایسا کیوں ہوا کہ آج سے اگر کچھ عرصہ پہلے باغ تھے, ہریالی تھی, خوشحالی تھی, زرخیزی تھی, آج وہ چیزیں بنجر بن رہی ہیں. اسٹیل مل کو آپ دیکھیں, کیسے دعوے تھے جب وہ بن رہی تھی, آج کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. سی پیک کے لیے آج ہم بڑے ہوپ فل ہیں, اور اللہ کرے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں خوشحالی دے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب تم لوگ میری نافرمانی کرتے ہو تو میں خیر کے دروازے بند کرتے ہوں. اگر جب تم میری بات مانتے ہو, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, میں برکتوں کے دروازے آسمان اور زمین سے کھول دیتا ہوں. اور آج وباؤں کے, پریشانیوں کے, تکلیفوں کے دروازے چاروں طرف سے کھلے. اللہ, آج گھر کا انسٹیٹیوٹ اتنا تباہ ہو گیا. آج گھر کی جو ایک اکائی تھی وہ اتنی تباہ ہو گئی. ماں اپنی بچیوں کو ذبح کر رہی ہے اور جلن نکالنے کے لیے اپنے شوہر کو وہ ویڈیو بھیج رہی ہے. اس حد تک کرپشن. یعنی ایک ماں, جو ہم کہتے ہیں کہ ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں تو قربانی ہوتی ہے, ماں تو یہ کر ہی نہیں سکتی, آج کی عورت اس حد تک ہو گئی. یہ کیوں ہر طرف تباہی کے آثار کیوں ہوئے؟ کچھ تو کیا ہے میں نے اور آپ نے. کچھ تو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, کچھ تو ایسا کیا. اس کے بعد پھر ہم روزے بھی رکھتے ہیں, پھر شبینے بھی ہوتے ہیں, پھر رت جگہ بھی ہوتے ہیں, پھر شبراتیں بھی منائی جاتی ہیں, اور محافل بھی ہوتی ہیں, ربیع الاول بھی منایا جاتا ہے, اور ابھی رمضان آئے گا تو جگہ جگہ دورے قرآن بھی ہوں گے, اور قرآن حفظ بھی ہوگا, اور حفظ کیا ہوا پڑھا بھی جائے گا. تراویح پوری رات عبادتیں ہوں گی. لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا چھوڑ دیا, حلال کے ساتھ حرام کو مکس کر دیا. اللہ جن چیزوں کو گناہ کہتا ہے وہ میری زندگی میں دور نہیں ہو رہے. حلال ہم کر رہے ہیں, نیکیاں ہم کر رہے ہیں, عبادتیں ہم کر رہے ہیں, قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں, لیکن جو غلط ہے میری زندگی میں وہ ویسے کا ویسا جاری ہے. وہ قرآن میرا تزکیہ نہیں کر رہا, قرآن کی آیتیں مجھے پاک نہیں کر رہی, قرآن کی آیتیں میری زندگی سے حرام نہیں نکال رہی, صرف مجھے اور ثواب اور اجر کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ اچھا یہ کرو گے تو اور یہ اجر ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ثواب. لیکن جو حرام ہے میری زندگی میں وہاں پہ میں ٹس سے مس نہیں ہوتی ہوں. اتنا فرق نہیں پڑتا. ابھی جتنے بھی مس ہیپ ہو چکے, کیسا زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو, ابھی کیسا کرونا کی وجہ سے کیا ہم نے 3 سال میں کیا کچھ دیکھا, لیکن اس چیز نے ہاں تھوڑی سی میرے مال کو
ضرور صدقہ خیرات میں نے کیا، لیکن میرے لباس کو چینج نہیں کیا. اگر میرا لباس عریاں ہے تو وہ عریاں ہی ہے. اگر میری زبان دوسروں کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تکلیف ہی دیتی ہے. یعنی میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. میں نے جو غلط چیزیں تھیں ان سے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا. اللہ کہتا ہے، اور بہت سخت الفاظ ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم قرآن کے کچھ حصوں کے اوپر عمل کرتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. تمہاری زندگی میں جو حرام چیزیں ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو بالکل ایسی ہی ہیں جیسے نیم کے پتے پورے کھانے کو کڑوا کر سکتے، تو تمہاری ساری عبادات کو آپ سوچیں، آپ وائٹ کپڑے پہن کے باہر جا رہے ہیں اور گاڑی وہاں سے گزری اور 2-3 دھبے لگ گئے اور وہ گندا پانی تھا، وہ یورین پاس کیا ہوا تھا کسی کا. آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اس کو پاک کریں گے یا نہیں؟ میری زندگی میں جو ناپاکیاں آ گئی ہیں ان کو پاک کرنا ہے یا نہیں؟ جبھی تو اللہ کے نام سے فرما رہے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے. میں نے ایک گانا سنا، میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میں نے ماما کی ایک دفعہ نافرمانی کر دی، میں نے کسی کی غیبت کر دی، میرے دل پہ ایک دھبا لگ گیا. اب میں نے توبہ نہیں کی، شعور کے ساتھ میں نے معافی اللہ سے نہیں مانی اور میں نے شام کو کچھ اور کر لیا. تھوڑی دیر بعد اب میرے شیطان مجھے دیکھیں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو لے کے آتی، ایک نیکی کرنے کے بعد دل کرتا ہے دوسری نیکی کرنے کو، اسی طرح ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے. اگر گناہ کے بعد توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو پھر سوچے میرا دل تو سیاہ ہو گیا نا. اب شکل میں جتنی اچھی کر لوں اور میں جتنا ہی اپنے آپ کو پارلر جا کے سجا لوں، لیکن میرا دل کی سیاہی تو کہیں نہیں گئی. یہ تو اندر سے سیاہ ہے. اللہ کو میرے دل کی روشنی چاہیے. جسم اور صورت تو اللہ نے دی ہے، میں اپنی صورت پہ کیا اتراؤں؟ میں اپنے حسن پہ، آج تو حال یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے. میں اپنے حسن پہ کیا اتراؤں؟ یہ تو مجھے اللہ نے دیا. میں تو ایک دانہ نکل آئے تو میں اس کو ہٹا نہیں سکتی ہوں. میں کتنی کریمیں لگا لوں تو بھی اگر بڑھتا ہی رہتا ہے. ایک کوئی چیز کچھ ایسا ہو گیا ہے تو میں تو نہیں اس کو ہٹانے کی ذمہ دار. میں تو چاہتی ہوں لیکن اس کے باوجود وہ میرے ساتھ ہوتی رہتی ہے. تو جو دل کے اوپر جو داغ ہے نا وہ میں ہٹا سکتی ہوں، لیکن مجھے تو صرف اپنے فیس کی فکر ہے، مجھے تو اپنی روح کی فکر ہی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں عید جب رمضان گزرتے ہیں، آخری راتیں ہوتی ہیں، ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے پارلر سے ٹائم لے لیں پارلر پہ اور جا کے پوری کئی لوگوں سے میں نے سنا پوری رات لگ گئی. اتنا رش یہ کدھر میں اور آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں. اور جو اصل چیز ہے کرنے کی، تو اصل چیز کیا ہے کہ انشاءاللہ نیت صحیح کرنی، قرآن سے تعلق جوڑنا، اور اس کے بعد اپنی زندگی سے جو گناہ، اچھا نماز پڑھ لیں اگر کسی نے نہیں پڑھی، میں تو پڑھ کے بیٹھی تھی. تو اور جو میری زندگی میں گناہ ہیں، اگر کوئی بتائے کہ کوئی کسی نے نیت کی ہو، کوئی کسی نے ارادہ کیا ہو کہ اچھا میں اب یہ گناہ چھوڑ دوں گی، جو کہ مطلب کہ بڑی بہادری کا کام ہے. لیکن دیکھیں بہادر بنے ہم، ہے نا، کہ جو گناہ ہے نا اللہ کو ناپسند ہے. اور جب میری زبان کہتی ہے نا تو پھر میں اور پکی ہو جاتی ہوں کہ اچھا میں یہ ضرور انشاءاللہ اب کروں گی. مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، میں غیبت کر دیتی ہوں، میں جلدی سے کسی کی بات کر دیتی ہوں، میں جلدی سے بدگمانی کر دیتی ہوں، یا میں کسی کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کے حسد کا شکار ہو جاتی ہوں. تو اب میں نے نیت کرنی ہے کہ میں اب یہ نہیں کروں گی. اپنا ڈاکٹر تو میں خود ہی ہے نا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا، بلیل انسان علی نفسہ ہی بصیرہ، انسان اپنے آپ کو خود بہترین جانتا ہے. آپ مجھے نہیں جان سکتی ہو، آپ کے سامنے تو میں بڑی اچھی باتیں کر رہی ہوں، لیکن میرا اللہ مجھے جانتا ہے اور میں خود اپنے آپ کو جانتی ہوں کہ میں کہاں ہیرا پھیری کر سکتی ہوں اور میں کہاں کرتی ہوں. اگر کرتی ہوں تو اللہ معاف کرے ہم سب کو، لیکن اپنے آپ کو ضرور تھوڑا ان ریٹن ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم فنگر ٹپس کے اوپر تو ضرور نوٹ کر لے کہ میں نے اس رمضان میں اپنی ان چیزوں کو دور کرنا ہے انشاءاللہ العزیز.
تو تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے. اچھا یہ اگر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا سارے نمازی اور سارے روزے دار اگر سوچ لیں, ہمارے بازاروں میں کیا ذخیرہ اندازی ہو, کیا ریٹ اتنے ہائی چلے جائیں, اگر اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہو تو کیا ہم یہ سب کچھ کریں؟ اس کا مطلب ہے ادھر ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں اور ادھر ساری اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں. ہمیں کوئی اللہ سے ڈر نہیں ہے. ہر جگہ عام قاعدہ یہ ہے کہ جو ان کی عبادت کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ یہ جو بلیک فرائیڈے کا کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بہت سارے جو دن ہیں وہ ان دنوں کو مناتے ہیں اور وہ اپنے ان عبادت کے دنوں میں جو یا ان کے جو مقدس دن ہیں ان دنوں میں وہ لوگوں کو تھوڑا سا پیکج دیتے ہیں. ہم اور لوگوں کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں. وہ کھجور اگر روزہ کھولنے والی چیز ہے وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہے. ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ بس, یعنی ٹیلر کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ باجی بس رمضان کے ساتھ تو اور پیسے زیادہ ہو جائیں گے, ابھی پھر بھی تھوڑے سے کم ہیں. ہر کوئی بڑھا رہا ہے, کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے. دوسروں ہیں اللہ کے نیک لوگ بھی ہیں, لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے؟ اکثریت تو کوئی اسٹور والا یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے وہی سارے ریٹس رکھنے جو پہلے تھے, میں نے رمضان میں لوگوں کو ریلیف دینا ہے نا. کوئی بھی آج بازاروں میں ہر جگہ ہر کوئی کہتا ہے بس یہ تو سیزن آ رہا ہے, یہ تو سیزن ہے. ادھر وہ سیزن کہہ رہے ہیں, ادھر دنیا والے بھی جو ہے فلمیں بھی جمعۃ المبارک کو ریلیز ہو رہی ہے, یعنی وہ دوسری طرف سے. تو اصل میں قرآن کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں نافرمانی ہے کس چیز کی؟ سوچنا ہی چھوڑ دیا. میں اور آپ تو قرآن کہتا ہے نا اولئک کل انعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. کہ ہم اتنے پیارے مہینے کو پا کے بھی ہم روزہ رکھ لیں اور باقی ساری خرافات وہی کریں, تو اللہ ہمارے اس روزے کو قبول کرے گا؟ کیا کریں, کیسے کریں؟ اب یہاں تو آوا ہی آوا بگڑا ہوا ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک ایک گھر سے بھی یہ آوازیں آنی شروع ہوئیں گی تو انشاءاللہ بدلاؤ آنا شروع ہوگا. اور آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آخری زمانے میں جو نیکی کرے گا اس کو ابو بکر کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا. کہیں پہ ہے کہ شہید کے برابر ثواب ملے گا. وہ اسی لیے کہ اس وقت بچنا مشکل ہے, گناہوں سے رکنا مشکل ہے, جو من پسند چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا مشکل ہے, اسی لیے اجر بھی اتنا زیادہ رکھ دیا. اس کے بعد نیکی کی جستجو, یعنی جہاں سے بھی پتہ چلے نا کہ یہ نیکی ہے اور یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے تو وہ ضرور کرنے کی کوشش کریں. یعنی رمضان کے مہینے میں کسی چیز کا پتہ چلے, جیسے کسی نے بتایا کہ اچھا کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے کچھ فنڈ بنایا ہوا ہے اور وہ افطاری کرواتے ہیں تو آپ اس میں بھی حصہ ڈال دیں. یعنی نیکی کے جو آپ کو پوائنٹس ملیں نظر آئیں کہ اچھا اس کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے, اس کے ذریعے, تو اس میں بھی آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. یعنی نوافل کا اہتمام, اصل میں بات یہ ہے, فرض کا تو ہم کریں گے نا, فرض کا تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر, اور اگر کوئی نفل کرتا ہے تو وہ فرض کے برابر. لیکن نفل کا بھی کتنا ثواب ہے پھر. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نوافل بھی ہم مختلف, نوافل صرف وہ نہیں ہوتے جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں, نوافل بہت ساری چیزیں, یعنی نیکی کی جو بھی کوئی فرض سے ہٹ کے ہے, جیسے فرض زکوٰۃ ہے, اب میرا دل اور بھی کر رہا ہے تو میں اس میں اور بھی انفاق کروں. زکوٰۃ تو میں دے رہی ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی میں صدقہ خیرات کروں. اس کے بعد 5ویں چیز قیام اللیل. اللہ کو عبادت بہت پسند ہے اور رمضان کی عبادت, اور جبکہ تراویح بھی قیام اللیل ہی ہے. تو اللہ تو بتا رہا ہے کہ تم تراویح پڑھو کیونکہ اللہ آپ کو رات کو جگانا چاہتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ تہجد, سحری کو اٹھو
یہود کے روزوں میں سحری نہیں تھی، میرے اور آپ کے لیے سحری ہے. اب سحری کے ٹائم بھی جو اٹھے گا تو وہ پہلے ہی اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ میں تو سارے آسمانوں سے سب سے نیچے والے آسمان پہ آ جاتا ہوں اور میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. تو اب کس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ اس ٹائم بھی کچھ نیکی کے کام کر لے، کچھ مانگ لے، کچھ دعا کر لے، کچھ نفل پڑھ لے. تو اللہ آپ سے راتوں کو آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہے. تو قیام اللیل کریں اللہ کے ساتھ، اور اس کے لیے بہترین جو شکل ہے وہ تراویح کی ہے. اور اس کے بعد تراویح میں قرآن پڑھنا، اور باقی ویسے بھی دعا اور قرآن. اچھا، ہم بعض کا آج کل ایک ٹرینڈ کراچی میں شاید زیادہ ہی ہو گیا کہ پوری رات جاگتی، اور پوری رات جاگتے ہیں تو پھر لایانی چیزوں میں ٹائم کلنگ بس چیزیں ہوتی ہیں ہماری، کہ کوئی پازیٹیو چیز ہم نہیں ان میں اس میں کر رہے ہوتے. ظاہر ہے بچے بھی جاگ رہے ہیں، وہ تو چلو اپنا پڑھ رہے ہیں، اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ماں کو اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو. تو وہ ٹائم بھی بہترین ہے. اگر آپ کے گھر میں ایسا ٹرینڈ ہی ہو گیا کہ رات کو جاگنا ہے، دن کو سونا ہے رمضان میں، تو پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ گزار لیں. بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ آپ لیں، ابھی سے ان کو کہہ دیں کہ بس مجھے بھی، آپ پوری رات جاگتے ہو نا، 1 گھنٹہ مجھے آپ کا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چھٹی چیز ذکر اور دعا. یہ تو وہ عبادت ہے جو آپ ہر وقت کر سکتی ہیں. یعنی جہاں آپ بیٹھی، میں ایک ہندو کا پڑھ رہی تھی کہ وہ مسلمان ہوا، اور اس نے بتایا کہ جب وہ جاب کے لیے وین میں بیٹھ کے نکلتا ہے اپنے ٹارگٹ تک، جہاں آفس تک، تو اس نے اپنی روٹین بتائی تھی کہ میں اتنی دفعہ میں درود شریف، اور وہ ہزاروں میں تعداد تھی، میں اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں. اور جب میں واپسی پہ آتا ہوں تو اتنا، کیونکہ 1.25 گھنٹے کا یا گھنٹے کا سفر ہے، تو اتنی دیر میں اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھ لے. یعنی میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. دیکھیے زبان تو اللہ نے دی اور تھکتی بھی نہیں ہے. کتنی مزے کی بات ہے نا. کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا، اور یہی زبان جب اللہ نہ کرے کوئی ذرا سی بیماری آ جائے. آج صبح میں بچی کو لے کے گئی ہاسپٹل، اور کیا تھا، گلا خراب ہوا، اور شاید دانت میں بھی درد تھا، تو اس کا منہ ہی نہیں کھل رہا تھا. یعنی اللہ تو آپ دیکھیں کہ جب آزماتا ہے تو بعض کا چھوٹی سی چیز کے اوپر میں اور آپ اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا منہ نہیں کھول سکتے. اتنے میں اور آپ، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. انسان جو کہتا ہے نا میں بہت پاورفل ہوں، کچھ نہیں ہے میرے اور آپ کے اختیار میں. تو اللہ کو سب سے بہترین، یعنی یا وہ جہاد پہ گیا ہوا مجاہد، اور جس ذکر سے زبان جس کی تر ہو، اور وہ تو ہم ہر وقت کر سکتے. یعنی کیا مشکل ہے نا، کبھی کلمہ پڑھ لیا، کبھی سبحان اللہ پڑھ لیا، اور کتنا اجر ہے اس کے اوپر. اور 3 منٹ لگتے ہیں 300 کی سبحان اللہ کی تسبیح 300 دفعہ. کچھ بھی نہیں آپ کر رہے تو آپ اتنا عمل شروع کر دیں روز کہ ایک تسبیح سبحان اللہ کی 3 منٹ لگتے ہیں. استغفر اللہ کی تسبیح 3 منٹ لگتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں. بچوں کو پتہ ہے کہ آج ہم کوئی بھی چیز کھولتے ہیں تو اس میں کتنا ہمارا ٹائم لگ جاتا ہے. ہم کوئی سرچ کر رہے ہیں لیکن کچھ ادھر ادھر زگ زیگ کوئی اور چیزیں بھی آ گئی، اس کو دیکھنے لگ گئے، کتنا ٹائم لگ گیا. 10 15 20 منٹ تو کچھ بھی نہیں. ماما بس میں 1 منٹ میں آئی، اور آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں 3 منٹ میں آپ اتنا کچھ کر سکتی ہو. تو اپنے ہر وقت اپنی زبان کو کلمے سے، درود شریف سے، استغفار سے چلتے. آپ بچوں کے پاس تو یہ بھی ہے کہ یہ اسکول جاتے ہیں، آتے ہیں، وین میں ہوتے ہیں، جب یاد آ جائے. ظاہر شیطان یاد بھی نہیں کرنے دیتا، سب سے زیادہ بھلاتا ہی مجھے اور آپ کو یہ چیزیں ہیں. میں کرنا بھی چاہتی ہوں، میں بیٹھی ہوئی تھی، ہاں میں کچھ پڑھ ہی لیتی، ذہن میں کسی دماغ کسی اور طرف لے گیا. تو کوشش کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یاد بھی کروا دے. اور تیسرا کلمے کی بہت فضیلت ہے وہ، اور دعائیں تو بے انتہا، کیونکہ یہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. کیونکہ باڈی میں سب سے قیمتی چیز برین ہے، اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دعا عبادات کا برین ہے. برین کے بغیر آپ سوچیں کوئی مرد عورت برین کے بغیر ہو، ہم کہتے ہیں پاگل ہے.
اس کی رال ٹپک رہی ہے، اس کو بیٹھنے کا ہی نہیں پتہ، کھڑے ہونے کا نہیں پتہ، کھانے کا نہیں پتہ. تو میں اور آپ بھی اگر دعا نہیں ہے تو ہماری تو یہ کچھ دعاؤں کی کتاب نا اپنی جہاں اپنے آپ نماز پڑھتے ہو نا وہاں قریب رکھ لیں، تاکہ کچھ دعائیں آپ ہر نماز کے ساتھ ایک پیج تو ضرور پڑھ کے اٹھیں اگر زبانی یاد نہیں ہے تو بس ایک پیج پورے دن میں نے 5 پیج یہ دعاؤں کے تو ضرور پڑھنے ہیں. تو یہ بس یہی ہے کہ جیسے بندہ ایگزام میں بہت محنت نہیں کرتا، مامی کہتی ہے کہ بس ہر چیز اب ختم کر دو اب. اور کئی صحابی ایسے ہوتے تھے اللہ کے نیک، کئی لوگ تجارت کو اپنی سٹاپ کر دیتے تھے کہ نہیں اب رمضان کے بعد شروع کروں گا. تو ہم لوگ بھی اپنی کچھ ضروری چیزیں تو کریں، لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ نکال دیں. اس کے بعد جو ایک اور چیز وہ انفاق. دیکھیے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کسی دوسرے کے لیے کا تو نہیں دیا. اب سوچیں کسی نے بڑی مثال دی تھی کہ والد گھر آتا ہے، 3 بچے ہیں اس کے، تو انہوں نے کہا آپ جب کچھ لے کے آتے ہو تو آپ کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنا بڑا بیٹا ہے تو میں بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں کہ سب میں تقسیم کر دوں، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بیٹے نے صحیح تقسیم نہیں کیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر میں اس سے لے لوں گا. تو بالکل اللہ بھی ایسے ہی ہے. اللہ نے پتہ نہیں کس کا رزق میرے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ تم اس کو بھی دینا، اس کو بھی. آتو ذل قربا حقہ ہو، قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو پتہ نہیں کس کا رزق اللہ نے مجھے دے دیا ہے کہ ان تک پہنچا دو. جب میں نہیں دوں گی تو جیسے وہ باپ بیٹے کو نہیں دے گا، اب صرف بیٹے کو اس کا حصہ دے گا، تو اللہ نہ کرے کہ آج جو ہمیں اتنا مل رہا ہے تو وہ کسی دوسرے کا ہے. تو انفاق خاص طور پہ رمضان میں اپنے آس پاس اپنے لوگوں کو، رشتوں کو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی تو ضرورتوں کو ضرور پورا کریں. اپنے 4 سوٹ بنانے ہیں تو 3 بنا لیں، 3 بنانے ہیں تو 2 بنا لیں، لیکن کسی نہ کسی اپنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی ضرور دیں. آپ یقین کریں میں کیونکہ گوٹھوں میں بھی کام کرتی ہوں، بلکہ اگر آپ لوگ زکوٰۃ اگر دینا چاہیں، راشن بھی ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں اور کپڑے وغیرہ بھی ہر ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ضرورت مند ہے، یعنی جن کے آپ سوچیں کہ جن کا عید یا تہوار پہ آلو کا پراٹھا بنتا ہو کہ اچھا آج خاص دن ہے، آج عید کا دن ہے تو چلو یہ بنا لو، تو ان کی غربت کا کیا حال ہوگا. تو آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ پیسے جو ہے نا، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ زکوٰۃ اللہ نے امت کے امیروں کے اوپر ایک ٹیکس ہے کہ دینی ہے، اس سے تو چھوٹ ہی نہیں ہے. اور ٹیکس کے علاوہ جو آپ دیتے ہو وہ اصل میں نفل ہے، کیونکہ آپ سے فرمایا کہ نفل کر اور قریب ہو جا. کہیں پہ بھی فرض کے ساتھ یہ نہیں کہا، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، لیکن نفل کے ساتھ یہ کہا کیونکہ وہ بندہ اپنی دل کی مرضی سے کرتا ہے، اپنے شوق سے کرتا ہے، اپنی محبت میں کرتا ہے. تو اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ نفل کر اور اللہ سے قریب ہو جائے. تو نفل آپ کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، اور ہم پاگل، ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، نفل ہی تو ہے، یہی تو چھوڑا ہے. ہاں شروع میں چلو شروع ہے، بچوں کو ہم ترغیب دلانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ چلو بیٹا نفل چھوڑ دو، سنت چھوڑ دو. سنت بھی وہ جو غیر موقدہ ہے، لیکن روٹین نہ بنائیں. اور کہا پھر اللہ نے کیسے 700 تم ایک نیکی کے اوپر 700 گنا تک اجر ہے. تو یہ مہینہ تو ویسے ہی نیکیوں کا موسم بہار ہے. اور ایک اور چیز، انسانوں کی مدد. آج یہ بھی چیز بہت کم ہو گئی. آج بچوں کو نہیں پتہ ماں کی خدمت اور مدد کیسے کرنی ہے. آج ہمارے بچوں کو نہیں پتہ کہ ماں کے سر میں تیل کیسے ڈالنا ہے اور کنگھی کیسے کرنی ہے. یعنی ہم نے ان کو دیا ہی نہیں ہے. اصل میں ہم نے اپنے بچوں کے دماغوں کو چھوٹا کر دیا. صرف اپنا کرو، اپنا دیکھو، اپنی پڑھائی، اپنی یہ چیز. اس کو ہم نے براڈ کینوس دیا ہی نہیں کہ اللہ نے کہا تم خیرہ امت، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو بیٹا؟ آپ بہترین ہو. کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، یہ کہہ کے مجھے اور آپ کو اتنا بڑا دنیا میں پورا کا لیڈر بنا دیا. تم لوگوں کے لیے ہو، تم نے لوگوں کی سروس کرنی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، تم نے ان کی مدد کرنی ہے.
یعنی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کس طرح دوسروں کے کام کرتے. آپ کے پاس ایک ٹائم ایسا تھا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی آ گیا بندہ مانگنے, آپ نے کہا فلاں سے قرض لے لو میرا نام لے کے. ہم تو قرض اپنے لیے لیتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مجھے سکھایا کہ کسی سے جا کے قرض لے لو, میں اس کا ادا کر دوں گا, اس وقت میرے پاس نہیں ہے تو اس سے کہنا آپ مانگ رہے اور میں تمہارا وہ قرض ادا کر دوں گا. اتنا خدمت کا تصور یہ اسلام دیتا ہے. لوگوں کو خوش کرنا اتنا اسلام, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, مطلب ہم اپنی عبادات میں لگ جاتے ہیں, اللہ کے بندوں کو خوش کرنا میری پرائرٹی میں نہیں ہے. آپ سے صرف نماز پڑھا رہے ہیں, مسجد نبوی ہے, نماز پڑھا رہے, آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ آج میں بڑی لمبی نماز پڑھاؤں گا, اچانک کوئی بچہ رونے لگتا ہے اور آپ نماز کو چھوٹا کر دیتے ہیں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. آپ وہ ماں تو یہی کہے گی بچہ رو رہا ہے جلدی سے نماز ختم ہو تو اس کو دیکھوں, تو آپ نماز کو آپ سلام پھیر کے غصے نہیں ہو رہے کہ بچوں کو کیوں لے کے آئی تھی, بلکہ اس عورت کی اتنی عزت کر رہے ہیں کہ اپنی نماز کو کے اندر تلاوت کو چھوٹا کر دیا. اتنی لوگوں کی فکر, اتنی لوگوں کی ہیلپ کا خیال. تو ہم لوگ آج پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہی آج ہم نے دینا ختم کر دیا کہ بچوں کو ہم نے لیڈر بنانا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا اگر آپ کے نمبر کم آتے ہیں, نہیں پوری کلاس میں تمہارے ہی نمبر کیوں نہیں اچھے ہیں, ٹاپر تم کیوں نہیں ہو, ہم ٹاپر بنانا چاہتے ہیں. تو ٹاپر وہ صرف وہاں نہیں بنتا, پھر وہ ہر جگہ کہتا ہے کہ لوگوں کو کک آؤٹ کر کے میں سب سے آگے کی سیٹ پہ بیٹھوں. ہم ان کو گیور نہیں بناتے, دینے والا, ہیلپر, یہ نہیں ہم بناتے. ہیلپر بنائیں, گیور بنائیں, اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ وہ دوسرے کے لیے اپنی چیز کو بھی قربان کرنے والا ہو. آج ماں ہی یہ نہیں کرتی ہے تو بچہ کہاں سے سیکھے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہو گئیں. اس کے ساتھ آخری چیز یہ کہ اللہ کی قرآن کی دعوت دیں دوسروں کو. اور دعوت کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم درس قرآن کی دعوت دیتے ہیں, یا میں اپنے گھر میں درس کر لوں, یا میں دور قرآن کر لوں, یا میں دور قرآن کی دعوت لوگوں کو دوں. یعنی میں نیکی کی کاموں میں دوسروں کو بھی بتاؤں کہ آپ بھی یہ کریں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس رمضان میں کرنے والے ہوں. اور بس بیٹا ختم ہو گیا. تو یہ اللہ کرے کہ میں اور آپ جب رمضان گزاریں اور جب آخری رمضان ہو تو میری اور آپ کی بخشش ہو چکی ہو, میری اور آپ کی نجات ہو چکی ہو, اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو چکا ہو انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے مجھے اور آپ کو بڑی مشقت کرنی پڑے گی, مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ. کریں گے نا؟ جیسے رمضان پہلے گزارتے تھے اب کچھ فرق ہوگا. وہ کن چیزوں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ میری عمل سے پتہ چلتا ہے نا. میری چیزوں کی ترجیحات پہلے کیا تھی. میرا سب سے اچھا ڈریس ہو, کسی کو پتہ بھی نہ چلے, آخری دن بس سب کو پتہ چلے, اور میں بہت اچھی سی افطاری اور اچھی سی سحری کے سامان سارے کر لوں, ہے نا. مطلب کچھ ان چیزوں کے ذریعے سے مجھے گھر کی سیٹنگ کر لوں. کہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم گھر کی بہت ساری چیزیں ہر رمضان میں چینج کرتے ہیں, تو اس میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے اور محنت لگتی ہے اور سارا کچھ. تو ایک تو تیاری یہ ہوتی ہے, اور ایک یہ اب تیاری کرنا کہ بس جو آج ابھی ہم نے یہ سارا کچھ سنا, تو ان چیزوں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ میں ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کروں گی انشاءاللہ, ٹائم ضائع نہیں کروں گی رمضان میں انشاءاللہ العزیز. میرا بے مقصد چیزوں میں ٹائم نہیں لگے گا. ان کاموں میں دیکھیں گرے میٹر ہے نہیں اسلام میں, یا وائٹ ہے یا بلیک ہے, یا صحیح ہے یا غلط ہے, یا آپ اچھا کر رہے ہو کچھ یا آپ کچھ برا کر رہے ہو, بیچ کی کوئی چیز ہے نہیں. تو اس لیے یا تو آپ کوئی فائدہ مند کام کر رہے ہو اور یا پھر آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا. تو ہمیشہ جو بھی آپ اپنا ٹائم کبھی ذہن میں آ جائے خیال, تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ میرا یہ ٹائم میرے اللہ اس سے راضی ہوگا جو میں کر رہی ہوں. تو اپنے آپ کو ضرور اس طرح چیک اینڈ بیلنس سے گزارتی رہے رمضان میں.
اور بازاروں میں جانے سے توبہ حرام نہیں ہے، لیکن آپ کا ٹائم بہت ضائع کرنے والا ہے. ابھی سے بازاروں کے چکر لگا لیں جو کچھ بھی لینا ہے، اور لیکن باقی دنوں میں ٹیلروں کے پاس جانا اور مالز میں جانا، اس سے اپنے آپ کو ذرا ہلکا کر لیں تاکہ اللہ کے ساتھ ٹائم زیادہ گزار سکیں. ٹھیک ہے، اور کسی کے ذہن میں اگر کوئی کوسچن ہے تو وہ کر لیں، نہیں تو پھر دعا کر لیتے ہیں. ہاں، یہ مطلب آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر دیا نا، اللہ کے نام کی قسم کھا کے کسی کو برابر کر دیا، تو وہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. اللہ کی صفت ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم کھانی چاہیے. اب میں کہوں تمہارے سر کی قسم، تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو کچھ اپنا ہے ہی نہیں. تو اللہ کی قسم تو میں کھا سکتی ہوں کیونکہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو یہ لایانی چیز ہے، لغو چیز ہے، اسلام اس کو کہتا ہے. تو اس لیے یہ تم نے اللہ کے برابر مجھے کر دیا، یعنی میں نے کسی کی قسم کھائی تو تم نے اس بندے کو اللہ کے برابر کر دیا. تو اس لیے یہ شرک کی ایک قسم ہے. قرآن اور اللہ کا معاملہ تو ایک ہی ہے، یعنی وہ اپنی بات کی سچائی میں قرآن کو لے کے آ رہا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن قرآن کی قسم یہ نہیں، ماں یا